جناب عبد القادر پٹیل صاحب. جناب عبد القادر پٹیل صاحب. Question number 92. Question number 92. Answer be taken as a supplementary, please. سر میں سپلیمنٹری یہ پوچھ رہا ہوں اس سے پہلے مجھے سر مہربانی کر کے یہ بتا دیجئے کہ میرے سوال کے جواب میں کوئی بڑی تقریر نہ ہو جائے سر. میں آسان سا سوال پوچھ رہا ہوں سر. سر یہ میں نے بجٹ میں اس کی امینڈمنٹ بھی دی تھی, یہ ہمیشہ میں اٹھاتا رہا ہوں فلور آف دی ہاؤس پہ. سر یہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ایڈوانس ٹیکس موبائل فون پر کاٹا جاتا ہے, اب جو بھی پاکستانی 50 روپے کا کارڈ لوڈ کرتا ہے اس سے تقریباً 15 روپے گئے, اور 90% لوگ پاکستان کے ٹیکس کے سلیب سے نیچے ہیں, اس کے وہ ریٹرن ہی جمع نہیں کراتے تو ان کا ٹیکس ایڈجسٹ نہیں ہوتا. یہاں نہ صرف میرے سوال کے جواب میں اقرار کیا گیا ہے, یعنی اقرار جرم کیا گیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں اور یہ ٹیکس کی رقم بھی زیادہ نہیں. سر اگر یہ انڈائریکٹ ٹیکس جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان سے کٹ رہا ہے جو اربوں میں ہے, اگر یہ ڈاکہ واقعی ڈالا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ رقم زیادہ نہیں, تو کیا اس کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ اور دوسری بات یہ سر, یہ ابھی جو بحث ہو رہی ہے, سر یہ گلی کوچوں سڑکوں پر اس کا پورا موازنہ موجود ہے. آج غریب کو دوا, نوجوان کو روزگار, بھوکے کو روٹی نہیں مل رہی. آپ گنتی جو بتاتے جائیں, اتنے ہزار, اتنے اوپر, اتنے ہزار. علی محمد خان صاحب پلیز. سندھ کے حالات کا ہمیں پتہ ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سوال ہے بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سوال ان کا جو بعد میں کمنٹری کی اس سے میں ایگری نہیں کرتا, وہ سندھ کے حالات کی پوری قوم کو پتہ ہے. لیکن جو انہوں نے موبائل کی جو ٹیکسیشن کی بات کی ہے وہ بڑی پرٹیننٹ ہے, اس کا ہم نے جواب دیا ہے. تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سر یہ 10% 17 سے 16% پہ ہم لے کے آئے اس بجٹ میں. اور ان کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے جواب میں ویسے کہہ بھی دیا ہے کہ جو 236 نمبر سیکشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, تو انشاءاللہ 2023 میں اس کو جو اس وقت 10% انکم ٹیکس کا ہم لگا رہے ہیں 8% پہ مزید ریڈیوس کر دیں گے. جس طرح انشاءاللہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ٹیکسیشن جو ہے وہ کم کی جائے گی اور اس کا نیٹ بڑھایا جائے گا. جو انہوں نے سوال کیا بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک آدمی ہے جو مرسیڈیز بینز چلاتا ہے اور دوسرا ہے جو کسی کی جو فلائنگ کوچ میں ایک سواری, وہ ایک ٹکٹ لے کے وہ ایک کرایہ دے کے سفر کرتا ہے یا وہ کوئی رکشے میں سفر کرتا ہے. دونوں جب 100 روپے کا موبائل کا کارڈ ڈالتے ہیں تو ٹیکس دونوں سے ایک جتنا کٹتا ہے. یہ ایک المیہ رہا ہے, یہ ایک ڈسپیرٹی رہی ہے, اور ہمارے دور میں نہیں آپ کے دوروں سے آ رہی ہے. ہم نے ایک سٹیپ البتہ اس میں لیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت اگر آپ سے جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے, اگر ٹیکس ریٹرنز آپ جمع کر دیں تو جتنی آپ سے ایکسٹرا ڈیڈکشن ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو واپس کی جا سکتی ہے. لیکن اس بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ ہمارے ملک میں بہت کم ہے کہ لوگ اس طرح سے اپنے ٹیکس ریٹرنز دے کے اپنا جو ایکسٹرا ان سے ٹیکس کاٹا گیا ہے وہ واپس لے لیں. یہ ایک سہولت موجود ہے, لیکن اس کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اپرچونٹی ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے سے ایکسٹرا ٹیکس کٹ گیا ہے, وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کر کے وہاں دے سکتا ہے, اس کو جو اس سے ایکسٹرا کاٹی گئی ہے واپس کی جائے گی. لیکن یہ رجحان جو ہے یہ کم ہے, لوگ اتنا پریکٹس میں نہیں آتے اس میں. جی آغا رفیع اللہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سپلیمنٹری پلیز. جی اسپیکر صاحب وہی اسی پہ ہی آؤں گا. جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ اپرچونٹی موجود ہے, یہ اپرچونٹی ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو ٹیکس ریٹرن میں آتے ہیں. جو ٹیکس ریٹرن میں آتے ہی نہیں ہیں, مطلب جس طرح انہوں نے خود کہا, وہ لوگ کہاں جائیں گے, ان کا وہ پیسہ کس طرف کہاں جائے گا, اس کا کوئی ہے یا وہ ڈاکہ تصور کیا جائے. جی علی محمد خان صاحب پلیز. شکریہ سر. اس میں یہ سہولت موجود ہے کہ اگر آپ ٹیکس بیس میں نہیں بھی آتے, آپ وہاں پہ جا کے اگر ہم کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس بیس لائن سے نیچے ہیں تو آپ کو ریلیف مل سکتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں اتنی ہم اویئرنیس جو ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص چلا جائے اور کہہ دے انکم ٹیکس اتھارٹیز کو کہ حضور والا میں اس بیس لائن سے نیچے ہوں, تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کے بعد اگر قوم اس کو سن رہی ہے, بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا بھی سکتے ہیں کہ آپ کا جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو ریلیف دے سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ آئیڈیلی سپیکنگ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا جیسی آپ کارڈ ڈالتے ہیں, اگر آپ اربوں پتی ہیں تو آپ سے زیادہ کٹے, اگر آپ عام آدمی ہیں آپ کی آمدنی نہیں ہے تو آپ سے کم کٹے. اس پہ بھی انشاءاللہ بہتری لائی جا سکتی ہے. نیئر فیوچر میں اس کو کام کیا جائے گا. فیسلٹی البتہ ہے لیکن اس کو اویل کرنے کی ضرورت ہے. جی نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر میرین رزاق بھٹو.
Not present. Maulana Abdul Akbar Chatrali. Question number, please. शुक्रिया। अब्दुल अकबर चित्राली हो और प्रेसिडेंट, हाँ जी जी, और वेलकम। गैर हाजिर हो, appreciate गैर करते हैं हाजिर हो, आपको। और ये मुमकिन है नहीं, ये नामुमकिन कोई अब्दुल कादिर पटेल साहब मुमकिन बना रहे हैं। जी, शुक्रिया। please. Question number, please. 95। Answer be taken. Read supplementary, please. जनाब स्पीकर, मैंने सवाल किया था पेशावर इस्लामाबाद के निजी प्राइवेट तालीमी इदारों के बारे में कि कितना टैक्स देते हैं। नंबर 1, तालिब इल्म की तादाद और वसूल करदा दाखिला, ट्यूशन फीस, अलाउंसेस, इमारत का किराया, बिजली वगैरह ही। तो इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि इस एबीआर के कानून के मुताबिक ये इफ्शा करना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफ़ा 216 की तसरीहात के तहत ममनू है। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट को आगाह रहना आईनी तकाजा है। नंबर 1, ये आईनी तकाजा है कि जो भी हम पूछेंगे पार्लियामेंट को मुताल्लिका महकमा उससे आगाह करेगी। नंबर 1, ये पॉलिसी साज इदारा है, हम पॉलिसी साज मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, हालात से आगाह होंगे तब पॉलिसी बनाएंगे। जनाब स्पीकर, ये स्कूल अपने कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या नहीं, जो कि कम से कम उजरत 21,000 रुपया हुकूमत हर साल ऐलान कर रही है, क्या वो अपने मुलाजिमीन को दे रहे हैं या नहीं। और इसी तरह हमें मालूम होना चाहिए कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने मुलाजिमीन के साथ समाजी रवैया कैसे रखते हैं और मुस्तकिल मुलाजिमीन के लिए EOBI में क्या वो हिस्सा डालते हैं या नहीं। ये सवालात मुझे चाहिए। एक तो ये है कि ये पार्लियामेंट जो है सबसे बाला इदारा है, यहाँ पॉलिसी बनती है और यहाँ एक्ट बनते हैं, यहाँ कानून साजी होती है और इनको हर किस्म की मालूमात जो है पहुँचाना ये आईनी तकाजा है। क्यों नहीं किया गया और फिर ये तफसीलात क्यों नहीं दी गई और क्या ये जो मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं उनके लिए हिस्सा उसमें डाला जाता है या नहीं। अलीमत खान साहब प्लीज। मौलाना साहब चतराल से पेशावर आ गए हैं। सर सवाल कुछ और था, उन्होंने 3 सवाल उसमें बीच में और डाल दिए। जो ओरिजिनल सवाल है जो बाद में उन्होंने पूछा उसका जवाब मैं दे देता हूँ। जो 3 उन्होंने 7 लाख के जोड़े हैं उसके लिए सेपरेट क्वेश्चन डालें ताकि हम प्रॉपर जवाब दे सकें। पार्लियामेंट इज सॉवरेन, नो क्वेश्चन अबाउट इट स्पीकर साहब, लेकिन ये जो लॉ है ये पार्लियामेंट ने ही बनाया है, आप और मैंने ही इसको पास किया है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। वो ये है सेक्शन 216 जो ऑर्डिनेंस का है, जो लॉ का है हमारा जनाबे स्पीकर साहब, वो ये है कि any statement made, returned, furnished or accounts or documents produced under the provisions of this ordinance, और इसका सी में पढ़ देता हूँ, बी थोड़ा लंबा है सिर्फ वजाहत के लिए, कि any record of any assessment proceedings or any proceeding relating to the recovery of demand shall be made confidential and no public servant save as provided in this ordinance may disclose any particulars। उसकी अब सर मैं आपको वजह बता देता हूँ कि हमने जब ये कानून पास किया, हमने पास किया, ये लॉ हमने पास किया है। और हमने क्यों पास किया? हमने इसलिए पास किया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मैं हूं, आप हैं, हमें ये रिलीफ नहीं है, लेकिन आपने अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, आपने इन्वेस्टर को, आपने बिजनेसमैन को कुछ सिक्योरिटी जरूर देनी होगी। एक प्राइवेट आदमी का अकाउंट आप इस तरह से ओपन फ्री फॉर ऑल नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जानी है। और इस वजह से आपने जो डिमांड सर की है वो ये है कि आप हमें बता दें कि इन स्कूलों का, आपने तो इस्लामाबाद और पेशावर का कलेक्टिव पूछा है, मैंने ब्रेक डाउन भी करके दिया है। 332 मिलियन हमने आपको फिगर्स दिए हैं कि कलेक्टिव है। इस्लामाबाद का उसमें 185 मिलियन है और पेशावर का इसमें 147 है। ये दोनों मिला के 332 मिलियन रुपए जो है ये बनते हैं उनके। अब एक्स्ट्रा डिटेल अगर आप उसमें जाएंगे तो इस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत हमें वो बार है, क्योंकि प्राइवेट लोगों के अगर इस तरह से हम पब्लिक करना शुरू करेंगे तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से रुक जाएगी। ये उनको सिक्योरिटी हमने ही दी है। आप एक तरमीम लेके आ जाएं, इसको चेंज कर देते हैं। चतराली साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं, क्या ये स्कूल्स, इनके एडमिनिस्ट्रेशन ये उनके लिए EOBI में हिस्सा डालते हैं या नहीं?
یہ انہوں نے نہیں بتایا، حالانکہ یہ تو بالکل آئینی تقاضا ہے، یہ تو رولز کے تحت ہے اور یہ قانون کے تحت ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ اور ایسے اسکول بھی ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ایسے کالجز بھی ہیں جو سرکاری 21,000 روپے تنخواہ مقرر کی گئی ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، 8,000 روپے دیتے ہیں، 10,000 روپے دیتے ہیں، 6,000 بھی دے دیتے ہیں۔ یہ تو توہین ہے اس استاذ کی جو استاذ وہاں پڑھا رہا ہے، اور ان کے لیے جب پیسے جمع کرنا تو دور کی بات ہے، استاذ والد کی جگہ ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، باپ کا احترام اگر اس طرح سے ہو کہ 6,000 روپے اس کو دے کے مہینے بھر ان سے کام لے لیا جائے، کیا یہ ظلم نہیں ہے جناب؟ جی علی وقت خان صاحب پلیز۔ سر میں تو آنریبل چترالی صاحب کی بات سے ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی اس ڈسکشن کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے سپریٹ کوسچن دے دیں تاکہ اس کا ہم ای او بی آئی وغیرہ کے حوالے سے جواب دے دیں، جو میرے خیال میں منسٹری آف اوورسیز کے نیچے شاید آتا ہے۔ ہم سے جو سوال پوچھا ہم نے جواب دے دیا کہ پرائیویٹ لوگوں کا اپنے انسٹیٹیوشنز کا پوچھا ہے، کلیکٹیولی ہم نے بتا دیا ہے، انڈیویجول ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ آئین کے تحت 216 جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا ہے وہ بار کرتا ہے۔ آپ پرائیویٹ لوگوں کے اکاؤنٹس اس طرح سے پبلک نہیں کر سکتے، اس سے پھر اور بڑے جو ہے وہ مسائل بن جائیں گے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ پرٹیننٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے پلیز سیپریٹ کوسچن لیں۔ جی نیکسٹ جناب سکندر علی راہو پوتو، نہیں ناٹ پریزنٹ۔ جی سید آغا رفیع اللہ، کوشچن نمبر پلیز۔ 97 سر۔ آنسر بھی ٹیکن دا ریٹ سپلیمنٹری پلیز۔ سر یہ جواب میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو معاون خصوصیز ہیں ان کے جو نام دیے ہیں، مجھے جو دیے ہیں اس میں کچھ ہے اور ویب سائٹ میں کچھ ہے، تو کسی معاون خصوصی کی عرفیت کراچی میں ہم سنتے تھے ٹنڈا، کالا، کانا، کوئی اس قسم کی ہے کیا؟ یہاں کچھ ہے اور ویب سائٹ پہ کچھ اور ہے، تو اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ جی علی وقت خان صاحب پلیز۔ سر اس پہ تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو آپ لوگوں سے اچھی بات کریں، اچھے ناموں سے پکاریں۔ تو irrelevant سا سوال ہے، ہمیں اپنے ممبران کو، اب ایس اے پی ایمز اگر کوئی ہے بھی تو ایس اے پی ایم بھی اس ملک کا باشندہ ہے، ایک آنریبل آدمی ہے، ایک کیپیبل آدمی ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اس کا جو بھی نام ہے جو اس کے والدین نے رکھا ہے، ان کے والدین نے رکھا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، کانا وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔ جی نیکسٹ کوشچن